السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسرنی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنت کا بیان اقبال کلانی کی کتاب ہم پڑھ رہے تھے، اور آہوش چشم ہو رہے یعنی ہرن کی آنکھوں کی جیسی ہو رہے ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں آج ہم نے مسئلہ نمبر 265 سے شروع کرنا ہے۔ جنت میں حوروں کا اپنے شوہروں کے اعزاز میں ترانہ، یعنی وہ وہاں پر ایک گیت گائیں گی اپنے شوہروں کے اکرام میں، ان کی عزت کے لیے۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الحور العین لتغنین فی الجنت یقلن نحن الحور الحسان خبئنا لازواج کرام، رواہ الطبرانی۔ صحیح حدیث ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں یہ ترانہ گاتی ہیں، ہم خوبصورت اور نیک سیرت حوریں اپنے محبوب شوہروں کے لیے محفوظ کی گئی ہیں۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جن شوہروں کے لیے یہ گا رہی ہوں گی ان کی عزت میں کتنا اضافہ ہو جائے گا نا۔ یعنی اگر آپ کوئی کہے کہ اگر آپ کسی کو کہیں کہ میں نے یہ تحفہ تمہارے لیے خاص رکھا ہے سنبھال کے، تو یا کوئی آپ کو یہ کہے تو آپ کتنے خوش ہوں نا، اور پھر وہ تحفہ بھی ایسا ہو جو حوروں جیسا ہے، تو امیجن کریں اس خوشی کو۔ تو یہ چیزیں ہیں نا کہ جنت کا بیان ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہم موٹیویٹ ہوں اور اس جنت کے لیے تیاری کریں۔ پھر فرمایا اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی حوریں نامزد کی جا چکی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا توزی امرأۃ زوجها الا قالت زوجته من الحور العین لا تؤذیہ قاتلک اللہ فانما هو عندک دخیل او شکا این یفارقاکی الینا، رواہ ابن ماجہ تھا۔ صحیح حدیث ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے اس نیک شوہر کی بیوی کہتی ہے، اللہ تجھے ہلاک کرے، اسے تکلیف نہ دے، یہ چند روز کے لیے تیرے پاس ہے، ان قریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ دیکھیں، یہ حدیث اگر کوئی عورت واقعی یقین اور ایمان کے ساتھ پڑھے تو اس کا اپنے خاوند کے ساتھ عمل کیسے بدل جائے کہ وہ اس کو تکلیف دینے کا کبھی نہ سوچے۔ بعض اوقات عورتیں اپنی انا پرستی میں یا ویسے کوئی نہ کوئی بات ایسی کر دیتی ہیں، غلط ایٹیٹیوڈ شو کرتی ہیں یا ویسے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس سے اپنی امان میں رکھے، اور یہ جب بھی ایسا کوئی موقع آئے تو یہ حدیث ہماری آنکھوں کے سامنے رائے، ہمارے کانوں میں گونجے اور ہم ایسے برے عمل سے بچ جائیں۔ پھر ہے ان بریدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنت فاستقبلتنی جاریۃ شابۃ فقلت لمن انت قالت لزید ابن حارثہ، رواہ ابن عساکر۔ صحیح حدیث ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو ایک نوجوان دوشیزہ نے میرا استقبال کیا، جاریۃ شابۃ، جوان نوجوان لڑکی۔ میں نے اس سے پوچھا تو کس کے لیے ہے؟ کہنے لگی زید بن حارثہ کے لیے۔ اسے ابن عساکر نے روایت کیا ہے، یعنی وہ نامزد کی جا چکی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ 267 انتقام لینے پر قادر ہونے کے باوجود انتقام نہ لینے والا جنت میں اپنی پسندیدہ حور سے نکاح کرے گا۔ ایک طرف یہ بتایا کہ وہ نامزد کی جا چکی ہیں، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ حوروں میں سے جو پسند آ جائے اس سے صرف وہی نکاح کر سکے گا جو انتقام لینے پر قادر ہونے کے باوجود انتقام نہ لے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ دیکھیں بعض اوقات ہم انتقام اس لیے نہیں لے پاتے کہ ہمارے پاس وسائل اسباب ہی نہیں ہوتے، یا جو مد مقابل ہے وہ ہم سے بڑا ہے یا وہ طاقت میں غلبے میں بڑا ہے ہم سے، تو ہمیں اسے کچھ بھی نہیں کہہ پاتے۔ لیکن جہاں پر آپ طاقت رکھتے ہیں انتقام لینے کی، بدلہ لے سکتے ہیں، سارے وسائل اسباب مہیا ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ درگزر سے کام لیتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، تو وہاں پر یہ انعام ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بس عمل کرنے والا بنا دیں، آمین۔ آج جو پڑھنا ہے وہ ہے اگلا ٹاپک، رضوان اللہ تعالیٰ فی الجنتی، جنت میں اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اہل جنت کو جنت میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، جو کہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔
خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ ترجمہ ہے، مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ عطا فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو انسان کو اگر بہت بڑی کامیابی کا بتایا جائے دنیا میں تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ یہ دراصل یہ وہاں پر مومنین کے لیے ہے، اور ان کے لیے کیا ہیں؟ مومن مرد، یہ مومن مرد اور عورتیں ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اس میں اصل جو اینڈ پہ جو اہم چیز ہے نا وہ ہے رضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا سے نوازیں، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رضا کو اتار دیں، آمین یا رب العالمین۔ پھر فرمایا جنتی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں خود اپنی رضا کی خوشخبری سے آگاہ کر فرمائیں گے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں سے گفتگو فرمائیں گے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یقول لأہل الجنة یا اہل الجنة فیقولون لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک فیقول هل رضیتم فیقولون وما لنا لا نرضى یا ربی وقد آتیتنا ما لم تؤتی احدا من خلقک فیقول الا اوتیکم افضل من ذالک فیقولون یا ربی وای شیء افضل من ذالک فیقول احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، رواہ مسلم۔ ترجمہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے ارشاد فرمائے گا، اے جنتی لوگو، وہ عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم حاضر ہیں تیری جناب میں اور تیری اطاعت میں، بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کیا تم راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم راضی کیوں نہ ہوں گے؟ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا جو اپنی مخلوق میں سے اور کسی کو عطا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر چیز عطا نہ کروں؟ جنتی عرض کریں گے، یا اللہ، اس سے زیادہ بہتر کون سی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں تمہیں اپنی رضامندی سے نواز رہا ہوں، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں نیک اعمال کر کے بھی ہم اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں قبولیت ہوئی کہ نہیں، ہمارا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، اور پھر یہ کہ غلطی تو ہمارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے نا، بہت نیک اعمال بھی کر لیں تو کوئی نہ کوئی غلطی ہم سے سرزد ہو ہی جاتی ہے۔ تو جنت میں کیا ہے کہ ایسا کچھ بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رضامندی ہم پر اتاریں، آمین۔ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رضامندی اتار دیں اور وہاں پر کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہوں، آمین۔ پھر ہے رؤیت اللہ تعالیٰ فی الجنتی۔ میں نے اس کو ٹاپک کو ساتھ ہی اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ پیچھے رضامندی کا ذکر ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا ذکر ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار، اور یہیں پر انہوں نے دعا بھی لکھی ہے، اللہم انا نسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم فی الجنت بفضلک و بکرمک یا سلطان القدیم۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں لذت النظری الی وجہک الکریم، تیرے کریم چہرے کی طرف نظر کی لذت کا، یعنی ہمیں تیرا دیدار ہو، ہم اس دیدار کی لذت سے مستفید ہوں جنت میں، فی الجنتی، جنت میں، بفضلک، تیرے فضل کے ساتھ۔ اور واقعی یہ اللہ کا ہی خاص فضل ہوگا کہ ہم جیسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے، وہ بکرمک، اور اپنے کرم کے ساتھ، یا سلطان القدیم، اے ازلی بادشاہ، یعنی اللہ کی بادشاہت کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ابد سے ابد سے اس کی بادشاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے وقت اہل جنت کے چہرے خوشی سے دمک رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ،
سورہ قیامہ کی آیت نمبر 22 سے 23 تک ہے۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یعنی دیدار کریں گے رب کا۔ جنت میں جنتی لوگ اس قدر واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے جس طرح 14ویں رات کے چاند کو واضح اور مکمل شکل میں دیکھا جاتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان ناسا قالوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر قالوا لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فإنكم ترونه كذلك رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قیامت کے روز ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں کوئی تمہیں دقت ہوتی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، جب بادل نہ ہوں تو کیا سورج کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت پیش آتی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اسی طرح بغیر کسی دقت اور مشقت کے تم قیامت کے روز اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے جو اللہ کا دیدار کریں۔ پھر اگلی حدیث ہے، رواہ مسلم، مسلم نے روایت کیا ہے اسے، عن جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہو یقول کنا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ نظر الی القمر لیلۃ البدر فقال اما انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لا تضامون فی رؤیتہ، رواہ مسلم۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا، ان قریب تم اپنے رب کو اسی طرح بلا زحمت اور بلا تکلیف دیکھو گے جس طرح چاند کو بلا زحمت اور بلا تکلیف دیکھتے ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے، عن صہیب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اہل الجنة الجنة قال يقول اللہ تبارک و تعالی تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما اوتوا شيئا احب الیہم من النظر الى ربهم تبارک و تعالی، رواہ مسلم۔ صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے، تمہیں کوئی اور چیز چاہیے؟ وہ عرض کریں گے، یا اللہ، کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں آگ سے نجات نہیں دلائی؟ یعنی مطلب یہ کہ اس کے بعد اور کیا چاہیے؟ پھر اچانک جنتیوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حائل پردہ اٹھ جائے گا اور جنتیوں کو اپنے رب کی طرف دیکھنا ہر اس چیز سے زیادہ محبوب لگے گا جو وہ جنت میں دیے گئے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا دیدار کیا چیز ہے اور اس کی لذت کیا ہے، ہم نہیں جان سکتے کیونکہ دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ تو وہاں پہ وہ جنتی جو ابھی کہہ رہے ہوں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں سب کچھ تو دے دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رضامندی اتاریں گے، اور پھر وہ کہہ رہے ہوں گے کہ سب کچھ تو ہمیں مل گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے اور ان کے درمیان سے حجاب کو ہٹا دیں گے اور وہ اللہ کے چہرے کے دیدار میں اتنے کھو جائیں گے کہ انہیں کسی نعمت کا ہوش نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رأیت ربک قال نور انا اراہ، رواہ مسلم۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ عن عبداللہ قال رضی اللہ عنہ ما کذب الفؤاد ما رأى قال رأى جبریل علیہ السلام لہ 600 جناح، رواہ مسلم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد، ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہیں ملایا، سورہ نجم کی آیت نمبر 11 ہے۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں دیکھنے سے مراد جبریل علیہ السلام کو دیکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے 600 پر ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جبریل علیہ السلام دکھائے گئے تھے اپنے 600 پروں کے ساتھ، یعنی اپنی اصل
حالت میں، لیکن اللہ تعالیٰ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى قَالَ رَآ جِبْرِیلَ علیہ السلام، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، ایک دفعہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سدرۃ المنتہا کے قریب اترتے دیکھا۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 13 کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہونے کی دعا۔ عن عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو فی الصلاۃ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیاۃ خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاۃ خیرا لی واسألک خشیتک فی الغیب والشہادۃ وکلمۃ الاخلاص فی الرضا والغضب وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، رواہ النسائی، صحیح حدیث ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں درود شریف کے بعد یہ دعا مانگا کرتے: اے اللہ، تیرے علم غیب اور مخلوق پر تیری قدرت کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تیرے علم کے مطابق میری زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور اس وقت مجھے وفات دے جب تیرے علم کے مطابق میری وفات میرے حق میں بہتر ہے۔ اے اللہ، میں غیب اور حاضر یعنی ہر وقت اور ہر جگہ آپ سے ڈرنے کی توفیق طلب کرتا ہوں، نیز رنج اور خوشی ہر حالت میں آپ سے حق بات کہنے کی توفیق طلب کرتا ہوں، امیری اور غریبی دونوں حالتوں میں آپ سے میانہ روی کی توفیق طلب کرتا ہوں جو ہمیشہ جاری رہے، آپ کے ہر فیصلہ پر راضی رہنے کی توفیق طلب کرتا ہوں، موت کے بعد آرام دہ زندگی کا سوال کرتا ہوں، اور آپ کی ذات مبارک کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں، آپ سے ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ایسی تکلیف سے جو میرے دین اور دنیا کو نقصان پہنچائے، اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں ایسے فتنے سے جو گمراہ کرے۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کی زینت سے مزین فرما اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ اب انشاءاللہ جہنم کے بیان میں تھوڑی سی وہ پڑھ لیتے ہیں۔ جی، جہنم کے بیان میں ہم نے آج صفحہ نمبر 20 سے پڑھنا ہے۔ بلا شبہ یہ المناک عذاب ہے تو کافروں کے لیے، لیکن ایمان لانے کے بعد اسلامی ممالک میں اسلامی نظام کے نفاذ کو روکنے کی کوششیں کرنے والے، اسلامی تعزیرات کا مذاق اڑانے والے، اسلامی شعائر کی توہین اور تحقیر کرنے والے، سودی نظام جاری رکھنے کی چالیں چلنے والے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ اور فریب دینے والے ہز ایکسیلنسز کیا اس عذاب علیم سے بچ جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ ہم پڑھ رہے تھے کہ جو جہنم کا عذاب ہے وہ کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے جو اسلام اور مومنوں کے خلاف کوششیں کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے، اور ایسی چالیں چلتے ہیں کہ جس سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ تو اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو کافروں کا بیان ہے نا، کہ جو کہ زبان سے بھی اسلام کا اظہار نہیں کرتے، لیکن وہ ایسے لوگ جو زبان سے تو اسلام کرتے ہیں لیکن عمل میں ان کے اسلام نہیں ہے، اور خاص طور پر اسلامی ممالک کا انہوں نے کہا گیا ہے کہ جہاں پر اسلام ہیں تو وہ اسلامی ممالک، لیکن وہاں پر اسلامی نظام کے نفاذ کو روکنے کی سازشیں کرنے والے موجود ہیں، اسلامی تعزیرات کا مذاق اڑانے والے۔ تعزیرات کا مطلب یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حدیں لگائی ہیں، اسلامی حدود نافذ ہیں مختلف گناہوں پر، کبیرہ گناہوں پر جو سزائیں اسلام نے مقرر کی ہیں ان کا مذاق لوگ اڑاتے ہیں۔ اسی طرح سودی نظام کو جاری رکھنے کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور اگر اس کو روکنے کی کوشش کی جائے تو اس کے خلاف چالیں چلتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینے والے۔ تو کیا ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو ہم اس عذاب دردناک سے بچ جائیں گے؟ یہ سوال ہے۔ پس ہے صدارت اور وزارت کی کرسیوں پر براجمان ہز ایکسیلنسز، کچہریوں اور عدالتوں میں رونق افروز مائی لارڈز، اور اے صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے استحقاق کے مزے لوٹنے والے معززین ریاست،
معززین ریاست، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے سے باز آ جاؤ، اسلامی تعزیرات اور اسلامی شعائر کا مذاق مت اڑاؤ، اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ اور فریب دینا چھوڑ دو ورنہ اس کے عذاب سے بچ نہ سکو گے۔ اور اس میں آیت لائے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 131 ہے، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر تیسرا جو ہے وہ ہے آگ کی تنگ و تاریک کوٹھریوں میں ٹھونسنے کا عذاب۔ جہنم کے شدید عذابوں اور عقابوں میں سے ایک یہ ہوگا کہ کافروں کے ہاتھ اور پاؤں بھاری زنجیروں سے باندھ کر انتہائی تنگ و تاریک کوٹھریوں میں ٹھونس دیے جائیں گے اور اوپر سے دروازے سختی سے بند کر دیے جائیں گے۔ نہ ہوا کا گزر ہوگا، نہ روشنی کی کرن ہی نظر آئے گی، نہ کوئی راہ فرار ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جہنم کافر کے لیے اس طرح تنگ ہوگی جس طرح نیزے کی انی لکڑی کے دستے میں سختی سے ٹھونسی جاتی ہے۔ اس عذاب علیم کا اندازہ لگانے کے لیے پریشر کوکر کا تصور کر لیجئے، بہت بڑا پریشر کوکر جس میں 1000 آدمیوں کی گنجائش ہو، لیکن اس میں 2000 آدمیوں کو اس طرح زبردستی ٹھونس دیا جائے کہ سانس لینا بھی دشوار ہو، ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے بندھے ہوں کہ حرکت نہ کر سکیں، اوپر سے ڈھکنا مضبوطی سے بند کر دیا جائے اور جہنم کی آگ میں پکنے کے لیے رکھ دیا جائے۔ اس حالت میں کافر موت کو پکاریں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب مجرم لوگ جہنم کی تنگ و تاریک کوٹھری میں مشکیں کس کر پھینکے جائیں گے تو اپنے لیے موت کو پکاریں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا، آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 13 سے 14 تک ہے۔ لیکن موت کا دور دور تک کوئی نشان نہیں ہوگا، موت ذبح کی جا چکی ہوگی اور کافر لوگ اسی عذاب علیم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مبتلا رہیں گے۔ آگ کی تنگ و تاریک کوٹھریوں میں پابجولاں ٹھونسے جانے کا دردناک عذاب کن ظالموں کو دیا جائے گا؟ سورہ فرقان کی انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب بھی دے دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 11 ہے، جو شخص قیامت کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ قیامت کو جھٹلانے کا فطری نتیجہ دنیا میں مادر پدر آزاد زندگی بسر کرنا ہے، یعنی جب انسان قیامت کے دن پر دوبارہ جی اٹھنے پر دوسری وہاں پر جو ہم نے جی اٹھنا ہے اس پر کوئی یقین نہیں رکھتا ہے تو پھر کیا وہ آزادانہ زندگی بسر کرتا ہے؟ دین اور مذہب کا تمسخر اور مذاق اڑانے کی آزادی، شعائر اسلامی کی تحقیر اور توہین کی آزادی، فحاشی اور عریانی پھیلانے کی آزادی، نمائش حسن اور نمائش جسم کی آزادی، عریاں تصویریں اتروانے اور چھپوانے کی آزادی، غیر محرم مردوں اور عورتوں سے اختلاط کی آزادی، گانے بجانے اور ناچنے کی آزادی، شراب اور زنا کی آزادی، اسقاط حمل کی آزادی، اسقاط حمل مطلب پیٹ کا بچہ گرا دینا، ہم جنس پرستی کی آزادی، مادرزاد برہنہ ہونے کی آزادی اور ہر اس بات کی آزادی جس سے مرد اور عورت جنسی لذت حاصل کر سکیں۔ اس آزادی کے بدلے جہنم کی تنگ و تاریک کوٹھریوں میں پاب سلاسل قید کس قدر ہولناک اور عبرتناک انجام ہوگا۔ دنیا میں اس آزادی کا کاش کافر لوگ یعنی اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، اس آزادی کے بدلے جہنم کی تنگ و تاریک کوٹھریوں میں پاب سلاسل یعنی زنجیروں میں جکڑے کس قدر ہولناک اور عبرتناک انجام ہوگا دنیا میں اس آزادی کا، کاش کافر لوگ آج یہ جان سکیں۔ لیکن اے لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو، آخرت پر یقین رکھتے ہو، جنت اور جہنم کو برحق سمجھتے ہو، ذرا سوچو اور جواب دو، کیا دنیا کی اس آزادی کے بدلے جہنم کی یہ قید قبول کرنے کو تیار ہو؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ کی تنگ و تاریک کوٹھریوں میں زندگی بسر کرنے کا سودا گوارا کر لو گے؟ یعنی فما اصبرہم علی النار، کیسا صبر ہے ان کا آگ پر۔ قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کیا یہ جہنم اچھی ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 15 ہے۔ چوتھا نمبر ہے چہروں پر آگ کے شعلے برسانے کا عذاب۔ جہنم سر تا سر آگ ہی آگ ہے، سر سے پاؤں تک مجرموں کا سارا جسم آگ ہی میں جل رہا ہوگا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض مجرموں کے چہروں پر آگ کے شعلے برسانے اور چہروں کو آگ سے تپانے کا خصوصی ذکر فرمایا ہے، یعنی یہ پھر دوہرا ان پر عذاب ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس روز تم دیکھو گے مجرم لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، تار کول کے لباس پہنے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ سورہ ابراہیم کی آیت 49-50 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو جو ساخت عطا فرمائی ہے اس کے بارے میں قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا،
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے یقیناً انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا ہے۔ سورہ 3 کی آیت نمبر 4 ہے۔ انسان کے سارے جسم میں سے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی، حسن، عزت اور وقار کی علامت بنایا ہے۔ دلکش آنکھیں، ستواں ناک، متناسب کان، نرم و نازک ہونٹ، پرکشش رخسار، جوانی میں کالے سیاہ بال انسان کے حسن اور خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ بڑھاپے میں چاندی کی طرح سفید تار انسان کے وقار اور عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ چہرے کی اسی تکریم اور وقار کی خاطر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ بیوی، بچے یا غلام وغیرہ کو تربیت کے لیے مارنا پڑے تو چہرے پر نہ مارو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ طبی نقطہ نظر سے چہرے کے تمام حصے باقی سارے جسم کے مقابلے میں زیادہ حساس اور نازک ہوتے ہیں۔ آنکھ، کان، ناک، دانت، رخسار وغیرہ کی رگیں براہ راست دماغ سے جڑی ہوتی ہیں۔ دماغ سے قریب ہونے کی وجہ سے خون کی گردش چہرے میں باقی جسم کی نسبت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معمولی سا غصہ آنے پر چہرے کا رنگ فوراً سرخ ہو جاتا ہے۔ چہرے کے ایک حصہ میں تکلیف ہو تو باقی سارے حصے بھی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ صرف دانت میں درد ہو تو آنکھ، کان اور دماغ بھی درد محسوس کرنے لگتے ہیں، اور یہ درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسان اس کا ایک ایک لمحہ گن گن کر گزارتا ہے اور جلد از جلد آرام حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جسم کے اس سب سے زیادہ حساس اور نرم و نازک حصہ یعنی چہرے پر جب جہنم کی آگ کے گرم شعلے برسائے جائیں گے تو کافروں کو کس قدر شدید تکلیف اور اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کا اندازہ جہنمیوں کی اس خواہش سے لگایا جا سکتا ہے۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 40 ہے۔ یا لیتنی کنت ترابا، ہائے افسوس میں مٹی ہوتا، یعنی مٹی ہوتا، کوئی حساب کتاب نہ ہوتا میرا۔ مجرموں کو جب مارا پیٹا جاتا ہے تو عموماً وہ اپنا چہرہ مار سے بچانے کے لیے ہاتھوں میں چھپا لیتے ہیں، لیکن تصور کیجئے ایک طرف مجرموں کے ہاتھ اور پاؤں بھاری زنجیروں میں جکڑے ہوں گے اور دوسری طرف جہنم کے خوفناک داروغے بغیر کسی مزاحمت کے ان کے چہروں پر مسلسل آگ کی بارش برسا رہے ہوں گے، گویا جسمانی عذاب کے ساتھ ساتھ شدید ذلت اور رسوائی کا عذاب بھی انہیں دیا جائے گا، اور یہ رسوا کن عذاب گھنٹہ یا 2 گھنٹہ کے لیے نہیں، ہفتہ یا 2 ہفتہ کے لیے نہیں، مہینہ یا 2 مہینے کے لیے نہیں، سال یا 2 سال کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا رہے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے۔ کاش کافر لوگ اس وقت کا یقین کر لیں جب وہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے، نہ ہی اپنی پیٹھیں آگ سے بچا سکیں گے، اور نہ ہی وہ کہیں سے مدد پائیں گے۔ اس رسوا کن اور شدید عذاب سے دوچار ہونے والے کون بدبخت اور بدنصیب مجرم ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں اس کی قرآن مجید میں وضاحت فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس روز مجرموں کے چہرے آگ پر تپائے جائیں گے تو اس وقت وہ مجرم کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں راہ راست بے راہ کر دیا، ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت فرما۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 66 سے 68 ہے۔ گویا ان مجرموں کا یہ حال جرم ہوگا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی ہوگی۔ کافروں کے کفر اور مشرکوں کے شرک کا یہ فطری نتیجہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر رہے، بلکہ اپنے عالموں، درویشوں، لیڈروں اور شہنشاہوں کی اطاعت کر رہے ہیں، جس کی المناک سزا انہیں قیامت کے روز بھگتنی پڑے گی۔ ہمارے نزدیک کافروں اور مشرکوں کی نسبت ان مسلمانوں کا معاملہ تو زیادہ تشویشناک ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، جنت اور جہنم کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی نہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں مسلمان بھی اس وقت کیا کر رہے ہیں، کیا ہمارے اعمال ہیں، بلکہ مسلمان کیا، ہم اپنے آپ کو یہ کہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یاد رہے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے دائمی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی قیامت تک کے لیے دائمی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں بھیجا ہم نے تم کو مگر سارے لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے۔ دوسری جگہ ارشاد مبارک ہے، یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 158 ہے۔ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 158۔ اسی طرح ارشاد مبارک ہے،
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ سارے جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 ہے۔ بس جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو آپ کی حیات طیبہ تک محدود سمجھتے ہیں، وہ یقیناً اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انحراف کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محض اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچانے والا پیغامبر سمجھ کر آپ کی بتلائی ہوئی تشریح اور توضیح یعنی حدیث شریف کی حجیت کا انکار کرتے ہیں، یعنی وہ یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن کی طرح حدیث بھی حجت ہے، یعنی اس کے احکامات اٹل ہیں اور ان کو ماننا ضروری ہے، تو وہ بھی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف کریں۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صرف قرآن ہی ہدایت کے لیے کافی ہے، اس کے ساتھ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت نہیں، وہ بھی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انحراف کر رہے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں سورہ نحل کی آیت نمبر 44۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن مجید تو قابل اعتماد حالت میں محفوظ ہے لیکن حدیث قابل اعتماد حالت میں محفوظ نہیں، لہٰذا اس پر عمل کرنا ضروری نہیں، وہ بھی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف کر رہے ہیں۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 ملاحظہ ہو۔ اور جو علماء اپنے فقہی مسلک کے تعصب کی بنا پر اپنے اپنے اماموں کے اقوال کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ترجیح دیتے ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف کر رہے ہیں، یعنی پھر رہے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ تو دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لیتے ہیں یا اپنے امام کی بات کو لے کے بہک رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے بزرگوں کے مراقبوں اور مکاشفوں کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح دیتے ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے پھر رہے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ اپنے اکابر کے مشاہدوں اور خوابوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح دیتے ہیں، وہ بھی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف کر رہے ہیں۔ ملاحظہ ہو سورہ حجرات کی آیت نمبر 1۔ ہم انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کی خدمت میں انتہائی مخلصانہ اور ہمدردانہ درخواست کریں گے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ائمہ کی عقیدت یعنی اماموں کی اتنی عقیدت ہو، بزرگوں کی محبت اور خود ساختہ نظریات کا تعصب ہمیں قیامت کے روز کسی بڑے المناک عذاب سے دوچار کر دے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ایسا المناک انجام بڑا ہی خسارے کا سودا ہوگا، یعنی صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ اس اصل دین کو سیکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 15 میں ہے اَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، خبردار یہی سب سے بڑا خسارہ ہے، یعنی آخرت کی ناکامی ہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔